دسمبر میں عیسائی لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اسی طرح وہ اپنے گھروں پر لا کر کرسمس ٹری رکھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان بھی یہ درخت خرید رہے ہیں، اس درخت کو اپنے گھروں کی زینت بنا رہے ہیں اور اس میں اپنے لیے فخر محسوس کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی روڑی وادی لوگ نہیں ہیں، ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، ہم ماڈرن لوگ ہیں۔ وہ یہ تمام تر حرکتیں کر کے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ نیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور گویا دوسرے مسلمانوں کو جو ان باتوں سے دور ہیں ان کو انتہا پسند اور پرانے زمانے کا آدمی کہا جا رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دوسروں کو ہیپی کرسمس ڈے کے پیغام دے رہے ہیں، میسج بھیج رہے ہیں اور فیس بک پر پوسٹ ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھو، ان تمام تر باتوں میں سے کسی بھی بات کی مسلمانوں کے لیے قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ تمام تر کام پوری رضامندی اور خوشی سے کرتا ہے تو بہت سی مرتبہ اسلام کے چلے جانے کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ کرسمس ڈے کس بنیاد پر منایا جاتا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں۔ اس دنیا کا، اس دھرتی کا سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے۔ سب سے زیادہ اسی ہیپی کرسمس ڈے کے موقع پر وہ شرک کیا جاتا ہے۔ سروے کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ساری سال اتنے گناہ نہیں ہوتے ہیں جتنے گناہ ہوتے ہیں کرسمس ڈے اور اس کے بعد جب نیا سال شروع ہوتا ہے۔ شراب پی جاتی ہے اور مستی کے جلسے ہوتے ہیں، اسی طرح بے حیائی، عریانیت، فحاشیت، زناکاری اور بدکاری اس قدر عام ہو جاتی ہے کہ سارے سال سے اگر اس کا موازنہ کمپیر کیا جائے تو وہ پورے سال کے مقابلے میں یہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نیا کرسمس ڈے منانا شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے عیسائیوں کے جو پادری اور پوپ ہوتے تھے وہ حضرت عیسیٰ کے مناقب اور فضائل بیان کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں صرف مناقب اور فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں، نوجوانوں کا یہاں رجوع نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دیا، انہوں نے اس میں موسیقی لگا دی اور انہوں نے اس میں میوزک کو شامل کر دیا تاکہ نوجوان بھی اس میں پروگرام میں شامل ہونے لگے۔ اس میوزک کے بعد جب کمی محسوس ہوئی تو انہوں نے اس میں شراب کو بھی شامل کر دیا، شراب کے بعد ناچ گانے کو اس میں شامل کر دیا، اور آج 25 دسمبر کرسمس ڈے کو جو کچھ ہوتا ہے وہ ان تمام تر واہیات، خرافات اور حرکات و سکنات کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں میں شامل ہونے کے لیے مسلمانوں کو قطعاً اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے موقع پر مبارکباد دینے کی اسلام میں اجازت ہے۔ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی ہمارے لیے شخصیت ہے۔ بھٹکا ہوا راہی کبھی اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا آدمی پریشان ہوتا ہے۔ قافلے سے بچھڑا ہوا، منزل سے ہٹا ہوا اور اس کشتی کو لے کر چلنے والا ملاح جس کی نظروں سے گھاٹ اوجھل ہو گیا ہو، وہ بھی اتنا بے قرار اور بے چین نہیں ہوتا جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا آدمی پریشان ہوتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کتنا خوب کہا تھا، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ جس شخص نے بھی حضور کی سیرت کے خلاف دوسرا راستہ اختیار کیا وہ کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اور حکیم اختر صاحب کا بہت مشہور شعر ہے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔